لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق دے دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی ایک اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے۔ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کی طرف چلیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ بک کے اندر جو بات دیکھیں گے، جو کہ ہماری بک ہے جنت کی کنجیاں، اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھا اخلاق اپنانا نا، یہ کتنا اہم ہے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ سبحان اللہ، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو تقوی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ اور تقوی وہ چیز ہے جو انسان کو نیکی کی ترغیب دلاتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تقوی کے متعلق ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدرک۔ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل نہ چھوڑ دے۔ کتنی باتیں ہیں نا جو دلوں میں کھٹکتی رہتی ہیں نا، آپ دیکھیں کتنی باتیں جو آپ کو بے چین کرتی ہیں، ان باتوں کو بھی انسان چھوڑ دے جو انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرتی ہیں، جو انسان کے دل کے اندر ایک طرح سے اس کو ہلاتی ہیں۔ تو انسان جو ہے اس کی جو تقوی ہے اس کی ریالٹی کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کو پا ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ انسان الحمدللہ دل میں آنے والی کھٹکتی ہوئی چیزوں کو نہ چھوڑ دے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد نفس کو شرک اور اعمال سیئہ سے بچانا، ایسے اعمال جو کہ برے ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے کسی لیول پر میں اور آپ شرک سے تو بچتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ریال یہ بھی تو شرک خفی ہے جو کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اعمال سیئہ کتنے زیادہ دن بھر میں ہو جاتے ہیں نا، اور اعمال صالحہ پر مداوت
اختیار کرنا، مراد ہے کہ اس کو ہمیشہ کرتے رہنا، نیکی کے کاموں میں سابقون الاولون بننا۔ تو جب جا کے دراصل آپ تقوی کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مفہوم آتا ہے؟ التقویٰ ہا ہونا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، تقویٰ یہاں ہے، اور آپ یہ کہتے ہوئے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ یعنی تقوی کا جو مقام ہے وہ دل ہے، جہاں الحمدللہ یعنی جتنا زیادہ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، آپ انشاءاللہ بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اپنے اقوال کو میں بھی، اپنی عبادات میں بھی، اپنے معاملات میں بھی۔ اور تقوی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ نے کتنی بڑی قربانی کی، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ آپ کا دل قربانی کو کرتے وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی، آپ کے اندر انٹینشن کیا تھی، آپ کا دل کس حد تک اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اسی لیے دیکھیے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ اور ہر خطبے میں، جمعہ کا خطبہ ہو، عید کا ہو، خطبہ نکاح ہو، اس میں اکثر یہ 3 آیات پڑھی جاتی ہیں نا، جس میں تقوی کی بات ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی پیدا کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے جابر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید کے دوران اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتے، اور صحابہ کرام کو بھی کہیں روانہ کرتے وقت آپ یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے، بہت ساری مصیبت سے بچا لیتا ہے، بہت سارے رشتوں کی خرابی سے بچا لیتا ہے، بہت سارے تعلقات کو درست کر لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ آخرت میں تو ہے ہی کامیابی کی کنجی۔ اس لیے آج میرا اور آپ کا اولین فرض کیا ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، تاکہ میرے اور آپ کے تمام معاملات درست ہو کر میں اور آپ کامیابی کے راستے پر چلتے چلے جائیں۔ اب دیکھیے اچھے اخلاق میں جہاں دوسروں کا ادب و احترام کرنا ہے، سچ بولنا ہے، عاجزی و انکساری اختیار کرنا ہے، احسان کے رویے پر زندگی گزارنا ہے، ایثار کرنا ہے، راز کی حفاظت کرنا ہے، معاف کرنا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، معاملات میں نرمی اختیار کرنا ہے، بردباری اختیار کرنا ہے، شرم و حیا اختیار کرنی ہے، شفقت اور رحمت، اور اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت کرنا وغیرہ، یہ سارے افعال اچھے اخلاق کے اندر شامل ہیں۔ میں اور آپ ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا واقعی میرے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک آپ بہت ہی بڑے یعنی عمدہ اخلاق پر فائز ہے نا، اور بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ بہترین اخلاق کے مالک تھے، اخلاقی خوبیوں سے متصف تھے، لیکن نبوت کے بعد مزید اس میں نکھار آ گیا، مزید اس میں وسعت آ گئی۔ آج کس بات کی ضرورت ہے؟ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی قرآن و سنت کے بتائے گئے اچھے اخلاق کو، اچھی عادات کو اپنائیں اور برے اخلاق کو چھوڑ دیں۔ کثرت سے دعا مانگا کیجیے، اللہم انا نعوذ بک منکرات الاخلاق والاعمال والاحوال والادواء۔ انشاءاللہ جب آپ اچھے اخلاق کو اپنائیں گے، برے اخلاق کو چھوڑیں گے، اپنی عادات کو درست کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کیسے انشاءاللہ آپ کی ترقی ہوتی جائے گی۔ مراد ہے کہ آپ ترقی کے راستوں میں چلتے جائیں گے نا۔ لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو، قرآن و سنت کو پیچھے ڈالا تو ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے، ہماری عادات کا کیا حال ہے، ہم تو جیسے چاہے جیتے ہیں نا۔ اسی وجہ سے دیکھیے
کہ مطلب کتنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی کئی دفعہ دیکھیے مختلف ممالک کے اندر کیسے کیسے ڈیزاسٹرس آ رہے ہیں نا، کتنی تباہی ہو رہی ہے، کتنی امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے بعض مقامات پہ نا۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ اس قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اخلاق کو نکھاریں، اپنی عادات کو درست کریں، برے اخلاق کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ اس اللہ کے کلام سے جڑیں گے۔ اسی طرح دیکھیے جھگڑا اور جھوٹ چھوڑ دینا اور اچھا اخلاق اپنانا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراع وان کان محقا وببیت فی وسط الجنة لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنة لمن حسن الخلق۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا۔ کتنی دفعہ یہ حدیث سنی ہے نا کہ ہم حق پر بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم حق پہ ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے ماں اور بیٹے کے درمیان یا ماں بچے کے درمیان، بعض اوقات دیکھیے اکثر ہوتا ہے مائیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں اور اکثر ہوتا ہے کبھی بچے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب حق پر ہوتے ہیں تو ہم کیسے خاموش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہے، تو ہم تو صحیح ہیں، لیکن ہم کیوں نہ پھر ہم جسے کہا جائے بولیں۔ تو یہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، اسے جنت کے گرد و نواح میں گھر ملے گا، اور میں ضمانت دیتا ہوں جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ کو چھوڑ دے گا، اسے جنت کے وسط میں گھر ملے گا۔ آج جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ ہماری گتی کے اندر چلا گیا نا، مذاق میں بھی لوگ کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میں ضمانت دیتا ہوں جس شخص کا اخلاق اچھا ہوگا، اسے جنت کے اوپر والے حصے میں گھر ملے گا۔ اب آپ کی اور میری مرضی ہے، یا ہم سب کی مرضی ہے کہ ہم کہاں پہ اپنا گھر چاہتے ہیں۔ تو جہاں پہ گھر چاہتے ہیں اس حساب سے محنت کرنی پڑے گی، اور اس حساب سے اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی سے برائیوں کو، اور جسے کہا جائے اس طرح کے جو آپس کے جھگڑے ہیں، ہر گھر میں جھگڑے، ہر گھر جسے کہا جائے برکت سے خالی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جھگڑے کہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، سب آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر بلیم کا جسے کہا جائے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ ہم ایسے موقع پر بجائے کہ سوچے سمجھے، نہ کہ بلیم کا گیم کھیلیں، کہ ایک دوسرے پر جسے کہا جائے انگلی اٹھائیں، بلکہ اپنی کمی کو دیکھیں کہ کہاں میں قصوروار ہوں نا۔ تو انشاءاللہ ایسے موقع پر منصبہ والی حدیث یاد آ جائے، نہ جہاں وہ نجات پا جائے گا جو خاموش رہے گا۔ اسی لیے دیکھیں آج جسے کہا جائے مسلمان سے لڑائی جھگڑے کو کفر قرار دیا گیا۔ مراد ہے کہ اکثر لوگ جسے کہا جائے جھگڑا کرتے ہیں نا، مراد ہے کہ جو غیر مسلم بھی ہیں، تو وہ بھی کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ پروپیگنڈے کرتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے، اور جھوٹے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، سورہ آل عمران کی آیت کا مفہوم آتا ہے۔ تو جھوٹ کی مذمت جو ہے کئی احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا ابھی یہاں پہ تو آپ کو نہیں بتایا جا رہا، لیکن 3 کاموں میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، بس ایک ہی کہ دوران جنگ۔ اب آپ دوران جنگ ہیں اور آپ ایک طرف کافر ہے ایک طرف مسلمان، تو اس موقع پر جھوٹ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، آپس کے رشتے آج کتنے کھٹے ہیں نا، آپس کے رشتوں میں ایک دراڑ آ گئی ہے، اور وہی بچے گا جو واقعی جس کی نیت یہ ہو کہ میں صلح کروا دوں۔ آج تو لوگ خوش ہوتے ہیں آپس کے بھائی کو لڑتے ہوئے دیکھ کے، لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا کہ لوگوں کے درمیان جسے کہا جائے اس طرح سے بات کی جائے کہ آپس میں ایک فتنہ کریٹ ہو جائے۔ تو جو دوسروں کے لیے درمیان صلح کروانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بھی بول دے گا، لیکن اس کا نیت یہ ہے کہ آپس کے رشتے سلجھ جائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی کام آ جائے گا۔ تیسرے، شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر سے ملانے کے لیے آج جو ریشو بڑھتا جا رہا ہے ڈیورس کا، آپ دیکھیے کوئی راضی ہی نہیں ہے۔ آج جو اتنا میکینیکل مائنڈ ہو گیا کہ وہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہا کہ یہ رشتے ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ایک مطلب آپ کی تھوڑی سی ٹالرنس نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو فٹافٹ ختم کر دیں، چاہے شوہر کرے یا بیوی کرے۔ آج کتنا تیزی کے ساتھ
کون سا ملک ہے بچہ جہاں طلاق کی ریشو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے؟ سنگل موم، سنگل پیرنٹس کا کانسیپٹ اتنا زیادہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے دوری، قرآن و سنت سے دوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دوری۔ جب یہ آپ کو حکمتیں نہیں سمجھ آئیں گی اور جب آپ کے اندر یہ چیزیں گھر نہیں کریں گی تو آپ کیسے جسے کہا جائے ایسے موقع پر بھی سے مطلب رشتوں کو سلجھانے مطلب سلجھانے میں لگے رہیں گے نا؟ آج کتنا زیادہ جسے کہا جائے اس معاملے میں بھی اور لگائی بجائی کی جاتی ہے تاکہ اگر تھوڑی سی بات ہے تو وہ بہت بڑی بات بن جائے، اور پھر بڑی بات بن کے وہ رشتہ، وہ پورا فیملی سسٹم ختم ہو جائے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی، ہم اسپیشل بینگ اے اسٹوڈنٹ آف نالج، ایسے موقع پر اپنی زبان کو خاموش رکھیے، کوئی برائی دیکھے بھی تو اس کو چھپا دیں اور یہی سوچے کہ بس گھر بچے، انشاءاللہ اللہ بعد میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اصل بات ہے کہ گھر کو بچانا، فیملی سسٹم کو بچانا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے حدیث کا مفہوم نہیں آتا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام یا کوئی بھی ایسا امیر مقرر ہو جائے، وہ جو کہ مطلب آف کورس مطلب ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، تمہیں مطلب وہ نہیں کرنا ہے کہ تم اس کے خلاف بغاوت کرو۔ اس طرح کا مفہوم کو چاہتا ہے نا، حبشی غلام بھی تم پر اگر کر دیا جائے۔ لیکن جب ہم چھوڑتے ہیں چیزوں کو اور پھر ہم ادھر ادھر جسے کہا جائے مطلب باتوں کو کرتے ہیں تو معاملے اور جسے کہا جائے شیٹرڈ ہو جاتے ہیں نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور جھگڑے کے موقع پر ہمیں خاموش رہنے والا بنائے، اور ہمیں جسے کہا جائے بہترین انداز سے اپنے لیے بہترین اللہ کی رحمت یعنی جنت کا گھر پانے والا بنا دے۔ اب ایک اور انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، ایک اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی 99 سے نام شمار کرنا، 99 نیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی، اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا من احصاها دخل الجنہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی 99 نعم ہے، 100 میں سے ایک کم جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ کے جو نام ہے جن کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، اس میں سے جو ایک نام ہے اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سارے کیا ہیں؟ صفاتی نام ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ انہیں شمار کرنے کا مطلب ان پر ایمان لانا، ان کو کاؤنٹ کرنا، انہیں ایک ایک کر کے بطور اخلاص کے ساتھ پڑھنا، انہیں حفظ کرنا، ان کے معنی کو جاننا، اور ان پر جسے کہا جائے ان سے اپنے آپ کو متصف کرنا، یعنی جو اسماء الحسنہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے ان صفات کو دے کر اپنا جائزہ لینا۔ کیا اللہ تعالیٰ الرحیم ہے تو کیا میں بھی رحم کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ جسے کہا جائے غفور ہے، الغفور ہے، تو کیا میں بھی لوگوں کو معاف کرتی ہوں؟ تو یہ ایمان لا کر ان کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا، حفظ کرنا، معنی کو سمجھنا اور ان صفات سے اپنے آپ کو بھی متصف کرنا، یہ دراصل ہے اس موقع پر پھر خوشخبری ہے کہ پھر جنت میں داخلے کی۔ اللہ اکبر! تو بعض روایت میں ان 99 ناموں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے۔ علماء نے کیا کہا ہے؟ علماء نے انہیں مدرج یعنی راویوں کا اضافہ قرار دیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ نیز علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 میں سے صرف اس پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ اللہ کے جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان پر ایمان لائیں، ان کو گنیں، ان کو بطور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، حفظ کریں، معنی کو جانیں، اور وہ ساری صفات اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ چیز بھی میرے اور آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ چلیے
جی الحمدللہ، چلیے انشاءاللہ ہم موو ہونا چاہتے ہیں اپنی ریسیٹیشن کی طرف۔ بہت ہی خوبصورت ہے، جنت کی کنجیاں ہیں۔ جنت جسے کہا جائے اس کے ڈور کو کھولنے کے لیے، جیسے گھروں کو کھولنے کے لیے کیز ہوتی ہیں، جنت میں داخلے کے لیے دروازے ہیں، ان دروازوں کو کھولنے کے لیے کچھ کام ہے۔ تو یہ وہ کام ہے انشاءاللہ جو آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ چلیے انشاءاللہ ریسیٹیشن کی طرف چلتے ہیں۔ آیات ہماری کہاں آج ہماری کون سی ہے؟ ہاں، سورۃ اللہب، انشاءاللہ مکی سورت ہے۔ میں ایک سیکنڈ اپنا قرآن کھول لوں تاکہ سامنے رہے انشاءاللہ۔ جی چلیے انشاءاللہ سورۃ المسد آپ کے پاس، یہاں پہ سورۃ اللہب، یعنی انشاءاللہ پہلے اس کا لفظی ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت، ٹوٹ گئے، یدا، دونوں ہاتھ۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ یدانی تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو نون ہوتا ہے نا، وہ نون اعرابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آگے کوئی چیز مضاف ہوتی ہے نا، تو وہ نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یدانی، یدانی تھا، یدان کے یدا کیسے بن گیا؟ نون ڈراپ کر دیا کیونکہ آگے ابھی آ رہا ہے جو کہ مضاف الیہ، وہ ہوا مضاف، اللہ بن مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ سمجھ آیا انشاءاللہ؟ تو ٹوٹ گئے یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وَتَّبْ، اور وہ ہلاک ہو گیا، ما، نہ، اغنا، کام آیا، انہو، اس سے، مالہو، مال اس کا، وما کسب، اور جو کسبا اس نے کمایا، سیصلا، ان قریب وہ جلے گا۔ سین کی وجہ سے، سین، صوفہ، یہ سب جب مدارے سے پہلے آتے ہیں نا، تو پھر اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن مستقبل میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نارن، آگ میں، ذات لہب، شعلے والی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، اٹھانے والی، الحطب، لکڑی کے گھٹے کو، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی ہوگی، من مسد، بٹی ہوئی۔ اللہ اکبر، جیسا کام ہے تو ویسے ہی انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ جو اتنی مخالفت کی تھی نا ابو لہب نے، تو اس کا انجام دیکھیے، اللہ کے نبی کے خلاف کیا کچھ اس نے کوشش نہیں کی، کیا اس کا انجام ہوا نا۔ چلیے انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد۔ مجھے امید ہے آپ نے ساتھ ساتھ کر لیا ہوگا، پہلے سے بھی آپ کو یاد ہے، بس انشاءاللہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، کیونکہ عموماً ہوتا ہے نا یہ اس طرح کی آیات ہم اپنی نمازوں میں ریسائٹ کرتے ہیں نا، ریسیٹیشن کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا سا یہ کہ ہماری پرانی عادت ہوتی ہے، تو ہم تھوڑا سا مطلب نمازوں میں اس طرح سے تو نہیں پڑھتے نا، تو تھوڑا سا انشاءاللہ غور و فکر کے ساتھ پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کی نماز بھی بہتر ہوگی۔ تھوڑی سی انشاءاللہ اس کی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تبت یدا،
तब्बत बा पे शद है तो मेक श्योर कीजिएगा तब्बत बा को ट्वाइस आपने हिट करना है। ता पे आपका हम्स भी है और शद्दा भी है, बट फिर हल्की सी एयर निकालेगा, ठीक है, यानी शद्दा पहले फिर हल्का से एयर। य दा या दा। अब आपको पता है कि हमजा नेक्स्ट वर्ड में है ना, तो कितना इसको स्ट्रेच करेंगे, 4 to 5 काउंट। कौन सी मद है, मद्दुल जाइज मुनफसिल। अब तो आपको बारकल्ला सब याद भी हो गया होगा ना। बी कौन सी मद है, या मदिया, ठीक है, आप इसको 2 काउंट स्ट्रेच करें। लहबियू, बाकी कसरा को पहले वाजे करते हुए फिर आपने नेजल साउंड ऐड करना है, लहबियू, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये आपका इदगाम है, इदगाम क्योंकि आपको पता है हुरूफ यरमलून है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसे कहा जाए तो इसमें आपने क्या करना है, इदगाम तो है लेकिन इदगाम नाक़िस है, क्योंकि आपको जिसे कहा जाए गुन्ना की आवाज आ रही है ना, यानी मुकम्मल नून साकिन की आवाज मर्ज नहीं हो रही, राइट। तो अब आप इसके अंदर लेकिन गुन्ना का जो मरातिबुल गुन्ना है वो अकमल गुन्ना है, ठीक है, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना। वतब, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो आपका कलकला है ना, इसको कहते हैं, जैसे आप बहुत सारी किताबों में देखेंगे सोगरा कुबरा, तो ये जो गुन्ना है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गुन्ना है, ठीक है। एक होता है जैसे हम पढ़ते हैं बिलहक़, ठीक है, लेकिन हम कब करते हैं, जब, गुन्ना नहीं, सॉरी सिस्टर फातिमा, ये कलकला है, गुन्ना नहीं है। सॉरी, अच्छा मैं गुन्ना कह रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह जी, कलकला, बारकल्ला, जज़ाकल्लाह आफिया। देखिए यहाँ पे जो कलकला है ना, ये सबसे स्ट्रांग, जैसे आपने कलकला देखा है ना, कुबरा सुगरा, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, वतब, ठीक है ना। तो आप देखिए कलकला में सबसे स्ट्रॉन्ग कलकला कब होता है, जब आपके कलकला के लेटर्स आते हैं और कलकला का लेटर विद शद्दा के साथ, ठीक है। बस अभी इतनी सी बात इंशाल्लाह जहन में रखिएगा। तो जब भी इंशाल्लाह कलकला का लेटर इंशाल्लाह आज आपको पता ना, कुतुबु जद्दिन, कॉफ तो जी दा, ठीक है। अब इसके अंदर इंटेंसिटी कैसे पैदा होती है, अगर ये लेटर एट द एंड आ जाए विद शद्दा के साथ, तो विद शद्दा के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला, एंड देन स्ट्रॉन्गर कलकला कब होगा, कि जब आपके लेटर एंड पर आए बट नॉट विद शद्दा, ठीक है। और फिर आप इंशाल्लाह देखिए कि जो वीक कलकला होता है, कि जब कलकला के लेटर इन बिटवीन द वर्ड्स के अंदर आ जाए, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आपका वतब, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, कि बाउंस जो बैक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपका मद्दुल जायज मुनफसिल है, और हमजा क्या है, नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है, ठीक है, तो ये मद्दुल जायज मुनफसिल है। अगना, वाइन पे आवाज आपकी चलती रहेगी, ठीक है, इसको रोकेगा नहीं वरना फिर बाउंस का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो मा अगना, ना को अगेन आपने मद्दुल तबैया 2 काउंट, अनहु, मेक श्योर गाइन को आपने हैवी भी करना है। आइन, आइन के अब आपको पता है नून साकिन के बाद हा आ रहा है, इजहार हलकी, इजहार हलकी, ठीक है, हमजा हा आइन हा गाइन खा, हैवी लेटर, हुरूफे जैसे कहा जाए हलकी लेटर्स है ना, तो आपने आइन पे आपने नाक़िस गुन्ना करना है, साउंड कंप्लीट करना है, अनहुनी अनहु पूरा साउंड कंप्लीट करके फिर आप मुंह पे जाएंगे। मालूहु, माँ को आपने अगेन अलिफ मत दिया है 2 काउंट। मालूहु आपकी पता है ये क्या हो जाएगी, मद्दुल सलातुल सुगरा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लेटर में हमजा नहीं है, और आप देखिए इससे पहले वाला लेटर जो हु से पहले, ये हु जो है ये थर्ड पर्सन की जमीर भी है, ठीक है, और हु से पहले वाले लेटर पर हरकत भी है, तो सारी कंडीशंस मीट हो रही है ना, तो ये हु, ये मद्दुल सलातुल सुगरा, इसको आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है। मा को अगेन आपने अलिफ मत दिया, कसब, अब ये जो कसब पे जो कलकला ये भी देखिए, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कलकला, नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा वो नहीं है स्ट्रॉन्ग ना। तो कसब ये नहीं कर रहे, कसब ऐसे नहीं पढ़ रहे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि शद नहीं है ना, बस आपने अपनी रेसिटेशन में रोकने की वजह से कसब, ठीक है, बस कलकला करना है, ठीक है। सयस्ला, सा सीन पे आपकी विस्लिंग साउंड वाज़ी होगी, यस स्वाद को हैवी कीजिएगा, यस, ठीक है, पूरा फुल ऑफ माउथ के साथ इंशाल्लाह, और साथ में विस्लिंग साउंड भी होगी।
ला, अगेन आपको 2 काउंट, ना अगेन आपका अलिफ मत दिया, और 1 आपको लाइट इकफा करना है क्योंकि नेक्स्ट लेटर जाल है, और जाल सा और ज़ो इनका मखरज क्या है, आपके टिप ऑफ द टंग आपके सामने के जो दांत हैं फ्रंट एजेस के साथ लगेगी। तो आपकी अगर जब टिप वहीं पे रहेगी तो ना रो ऐसे मोटा नहीं करेंगे आप, नारंग आपकी जा के पास ही आपकी आपकी जो टिप ऑफ आपकी जो टंग है वो वहीं पर है इंशाल्लाह। तो हैवीनेस क्रिएट नहीं होगी, इकफा लाइट होगा, और इकफा के जो गुन्ना है वो मरातिब गुन्ना के अंदर कामिल गुन्ना है, ठीक है। जा अगेन आपका 2 काउंट, ज़ाता लहब अगेन आपका क्या हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग गुन्ना हो गया, ठीक है। वमराअतुहु, वम आपका नाक़िस गुन्ना, रा हर एक को उसका हरकत का हक दीजिएगा, इसको कहते हैं इत्माम हरकत, ठीक है। आपने हर एक को हरकत का जो हर्फ है उसकी हरकत है उसका हक अदा करना है। वम रा अ तू हु को आपने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह 2 काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये भी आपकी वही है मद्दुल सलातुल सगरा, ठीक है, सेम वही सारे रूल्स आ रहे। हम हा, ठीक है। हम मीम पे आपका कौन सा गुन्ना है, मीम मुशद्दद नून मुशद्दद, ऑलवेज आपका नेजल साउंड से है ना, तो ये जो गुन्ना है अकमल गुन्ना, माँ यानी माँ पे आप होल्ड भी 2 करेंगे, स्ट्रेच भी 2 करेंगे, अलिफ मदिया, लतल लाम आपका बाउंस नहीं हो, लतल ऐसे नहीं, हम हम लतल हतब, हाँ हतब, पौ को हैवी करके बा पे आपने स्ट्रॉन्ग खलकला करना है। फी आपका 2 काउंट है, या मदिया जी, ये भी आपका 2, जी जी ये साउंड नहीं आना चाहिए, जी जी, ठीक है। जी दी हा आपका क्या है अलिफ मदिया, ठीक है। तो ये आपका या पहले या मदिया था और फिर अलिफ मदिया, दाल जो है सिंगल आपने सिर्फ 1 काउंट, हबलुम बापे कलकला, अब ये जो है ना ये है सबसे वीक कलकला, हब, अब इतना ज्यादा आप नहीं इस पे स्ट्रॉन्ग कर सकते, आप इसको रेसिटेशन में जब आप एक साथ पढ़ते हैं तो आप इतना नहीं, जिसे कहा जाए इसके अंदर आता है, देखिए तीनों मिसाल आ गई ना, तब ये सबसे स्ट्रॉन्ग कला है, व तब, ठीक है, कैसब हबेलुन, आपको खुद फील होगा इंटेंसिटी के इसका डिफरेंस ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत के अंदर आपको तीनों तरह के कलकला की इंटेंसिटी नजर आ रही है। अब आप उसको कोई भी नाम दे दें, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो भी आप इसको दे दें इंशाल्लाह। हबलुम लुम, तनवीन के बाद आप देखिए मीम है, हुरूफ यरमलून है, और ये जो कामिल इदगाम है मुकम्मल मर्जिंग है, तनवीन की आवाज मीम के अंदर कंप्लीट मर्ज हो रही है, राइट। तो कामिल इदगाम है मुकम्मल यानी कंप्लीट इदगाम विद अकमल गन्ना। मीम मसद अगेन देखिए नून साकिन के बाद जिसे कहा जाए मीम आ रहा है, अगेन आपका ये इदगाम कामिल विद अकमल गन्ना, मसद आपका स्ट्रॉन्ग खलकला, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, अल्लाह ताला आसान कर दे। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आसानी कर दे इंशाल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम आप आगे मूव हो जाते हैं अपनी अरबी ग्रामर की तरफ। आज हम इंशाल्लाह अफ़ाल को शुरू करेंगे, और आप अमूमन ये देखिए कि आपकी तैयारी चल रही होगी इंशाल्लाह। इसके बाद आपका शायद टेस्ट है ना, इसके बाद वाला वीक आपका शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कि हमारे टेस्ट की डेट जरा लिखिएगा। आप में से कुछ लोग नहीं देना चाह रहे हैं क्या, सिर्फ 2-3 लोग देना चाह रहे हैं। आप सोचिए कितनी मेहनत बनती है पेपर बनाने में ना, कितना काम होता है। और आप सोचिए कि आप लोग कितना माशाल्लाह शुरू में कर रहे थे ग्रामर ना, ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमें जो सिखाया गया है। आपको याद है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देते थे, कितने लोग ईमान लाए थे शुरू में दावत के पैगाम को, अबू बकर कितने लोग, होते होते वो कारवां बनता जाता है ना। तो सबसे अहम चीज जो होती है किसी भी चीज का हिस्सा बनने के लिए इस्तिकामत, अल्लाह से हर नमाज में इस्तिकामत मांगा कीजिए। देखिए ग्रामर हर जगह आपको मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप किसी एक जगह टिक के सीखते हैं ना, तो वो जो आपको आपको समझ आएगा बनिस्बत ये कि हम आधी पौनी क्लास यहाँ से लें, आधी पौनी क्लास वहां से लें, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथ में कुछ आता नहीं है,
میں سچ کہہ رہی ہوں. یقین کریے کئی ٹیچرز کے ساتھ میں نے گرامر پڑھی، بس ٹیچرز کے پڑھانے کا انداز الگ ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کسی کا طریقہ بہت سہل ہو، آسان ہو، اور کوئی کسی چیز کو اتنا مشکل بتاتا ہے کہ وہ چیز آپ کو پھر ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بس چھوڑو، نیکسٹ کلاس کسی کی ہوگی تو شروع کریں گے نا. تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی الحمدللہ اللہ کے لیے محنت کرتا ہے نا، اور ہمارا مقصد بھی صرف کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا. جس طرح اللہ کے نبی ایک ایک کو لے کے اپنے جسے کہا جا ورک کرتے تھے اور دین کا پیغام پہنچاتے تھے، تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے، چاہے ایک بندہ سنے، چاہے 4 بندے سنے، چاہے 50 100 جتنے بھی لوگ سنے. اصل بات ہے کہ ہم اپنی جو کلاس کی قدر کریں. یہ جو علم ہے نا، آپ اس کے جتنا اس کو آپ فار گرانٹیڈ لیں گے، آپ اس کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے. آپ جتنا اس کو اللہ کی طرف سے فضل لیں گے کہ یہ فری آف آپ کو کاسٹ الحمدللہ ہر چیز مل رہی ہے. ہم پیسے دیکھ کر تو محنت کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں فری کوئی چیزیں ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں او، ہم اس کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں پھر ہو جائے گا، ہے نا. یہ ہمارا ایک رویہ سا بن جاتا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ سا بن جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں بعض اوقات پیسے دے کر بھی آپ کو وہ ٹیچرز نہیں ملتے جو آپ کو آسانی سے بات کو سمجھا دیں، اور بعض اوقات فری میں بھی ایسا ہوتا ہے. دونوں طرح کی وائس ورثہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اصل بات یہ کہ ہم اپنے پوٹینشیل پہ دیکھیں کہ ہماری کہاں کمی ہے، کہ ہم اتنے عرصے سے گرامر سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ جز کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو ہم اب دیکھیں کہ کہاں پہ کمی کوتاہی ہے. اینیا اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، اور ہر طرح کی جو مشکلات زندگی میں آزمائش آتی ہے، یہ صرف آتی ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل دیکھنے کے لیے کہ آپ واقعی ولنگ ہیں اللہ کے راستے میں سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اس علم کو لینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں سے حصہ پانے کے لیے. تو کام تو آسان نہیں ہے، لیکن من جدہ وجدہ جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے. چلیے انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ فیل کو شروع کریں گے، کیونکہ آپ اسماء کو پڑھ چکے ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کے ساتھ ریوائز کر دیا ہے. انشاءاللہ ٹیسٹ آسان ہوگا، ٹیسٹ اتنا مشکل. اچھا ٹیسٹ کا تھوڑا سا پیٹرن میں آپ کو ہلکا سا بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. جو بہنیں ٹیسٹ دینا چاہتی ہیں، جو نہیں آئی تو بعد میں انشاءاللہ ریکارڈنگ میں بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں. انشاءاللہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیسے ہوگا کہ میں آپ کو کچھ الفاظ دے دوں گی، ٹھیک ہے. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں شمسن، اب آپ یہ بتائیے اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں نا کیا ہے؟ آپ اس کو بتا سکتے ہیں اس میں فعل حرف ہے نا. آپ فوراً تنوین دیکھیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے کہتی ہوں جیسے میں آپ سے کہہ دیتی ہوں جیسے الہ. اب بتائیے الہ کیا ہے؟ الہ حرف ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، فعل ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں نا. میں آپ سے کہتی ہوں کافرون، کافرون بتائیے. آپ بتا سکتے ہیں نا کیا ہے. اسی طرح میں کہتی ہوں چلا سا، اب آپ کو پتہ ہے کوئی اسم کی علامت نہیں، آپ فوراً کہیں گے فعل ہے نا. کوئی مشکل ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. اسی طرح میں آپ کو گردانے دوں گی، گردانے مست آئیں گے، کافرون کافرن کافرن، کافرانی رینی رینی، رونا رونا رونا. بس آپ کو یہ آنی چاہیے. یہ آپ کو نہیں آئے گی، آپ اس کی حالت کو، آپ اس کی اسٹیٹس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کلام میں کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں کچھ آپ کو چیزیں دے سکتی ہوں، جیسے نکرہ کی پہچان کیجیے. معرفہ ہے تو معرفہ کی کون سی کیٹیگری، جیسے میں نے آپ کو کچھ الفاظ دے دیے. میں آپ سے کہتی ہوں حاذا. اب حاذا کو اگر آپ دیکھیں گے آپ سوچیں گے او حاذا یہ تو نکرہ نہیں ہے، یہ تو معرفہ ہے. پھر آپ سوچیں گے معرفہ کی کون سی کیٹیگری، آپ نے تو 7 کیٹیگری پڑھی ہے. او اسم اشارہ ہے، آپ نے بس اس کو مینشن کر دینا، اسم اشارہ، معرفہ اسم اشارہ، ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. اسی طرح میں آپ کو جیسے کہا جائے کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کچھ الفاظ اس طرح سے دے دینے، جیسے میں اگر آپ کو دے دوں کہ حالت دے دوں کہ آپ اس کا اسٹیٹس لکھیے، ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کے کہوں صادقن، اب آپ سے کہوں اس کا اسٹیٹس لکھیے، آپ کہیں گے صادقن یعنی کن ہے، آپ کہیں گے رفعی حالت ہے نا. میں آپ کو کہوں مسلمین، اب آپ کو میں کہوں بتائیے کیا ہے، آپ کہیں گے یہ رفعی نصبی بھی ہو سکتی ہے، جری بھی ہو سکتی ہے، رائٹ ہے نا.
آپ کہہ سکتے ہیں نا مسلمون سے مینا مینا، مینا مینا تو دونوں طرح کی حالت ہو سکتی ہے، رائٹ؟ کوئی مشکل ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے نا، آپ کر چکے ہیں۔ آپ کو میں اگر الفاظ آیات دے دوں کہ آیات کے اندر سے بتائیے ضمیر مرفوع متصل کون سی، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کوئی بھی آیت، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے زمین جعلا، اب جعلا کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں الذی جعلا، جعلا آپ کو مرفوع متصل یاد آ جائے گی، ہوا اس کا فاعل مستتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اس طرح سے، اسی طرح میں آپ سے کہتی ہوں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ربکم، اب ربکم میں کون سی ضمیر ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، اور رب سے کم کا آپ نے پڑھا ہے، ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یہ نا، اب اس سے پہلے اگر اسم لگ جائے گا تو آپ کہیں گے ضمیر کیا ہے؟ متصل ہے لیکن مجرور بالاضافت، مجرور بالاضافت۔ دیکھیے اتنی دفعہ میں نے بس آپ کو میں آپ کو آپشن دوں گی، ملٹیپل چوائس دوں، ضمیر کے نام میں لکھ دوں گی مرفوع متصل ہے، آپ کو بس سوچ کے اس کریکٹ آنسر پہ نا آپ نے اس پہ سائن بس وہ کر دینا، لکھنا نہیں پڑے گا آپ کو کچھ بھی، بس آپ کو ٹک مار کرنا پڑے گا ٹرو، مطلب اس طرح سے میں آپ کو اس میں آپشنز دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسے کہا جائے میں آپ کو جیسے کوئی بھی جلسہ سے دے دوں، کمپلیٹ کر دیں، کوئی ورڈ درمیان میں لکھ دوں گی نصرت، اب نصرہ سے آپ اس کو گردان کو کمپلیٹ کر دیجیے، آپ کر دیں گے نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرہ تھا، یہ ضمیر مرفوع منفصل کی، یا میں نے آپ کو کسی اور کی دے دی، یا میں نے آپ کو اسم اشارہ کی دے دی، یا اس کی دے دی، اسی طرح آپ کے جیسے کہا جائے کچھ آیات میں آپ کو دے دوں گی، آپ اس میں مرکبات کی نشاندہی کیجیے، جیسے آپ نے مرکبات کیے ہیں نا، آپ کو کچھ آیات دے دوں، ہاں، کہ جیسے آتا ہے نا غفور الرحیم، جیسے کسی قرآن پاک میں آتا ہے نا کیا کہتے ہیں، جیسے ابھی آپ پڑھ لیتے نا لہبیوں ابی لہبیوں، اب یہ پورا آپ کا مرکب ہے، اب میں نے آپ کو یہ آیت دے دی تبت یدا ابی لہبیوں، اب آپ کو مجھے بتانا ہے کہ یدا ابی لہبیوں، یہ آپ اس کو انڈر لائن کر کے بتا سکتے ہیں، یدا یہ مضاف ہے، یہ ہوا مضاف الیہ، ابی اگین وہ مضاف ہے، لہب مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ نے مرکبات کو آپ اس کو انڈر لائن کر کے اور اس پر لکھ دیں گے کہ یہ مرکب ہے، مطلب اضافی نہیں لکھ سکتے تو آپ اس کو کیا کریں گے، آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، خالی آئی کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر مرکب جاری ہے تو جے کر دیں، ٹھیک ہے؟ خالی ایم جے، ایم آئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر مرکب توصیفی ہے تو ایم ٹی، ٹھیک ہے؟ ایم ٹی کر دیا، مرکب اشاری ہے تو جو بھی آپ نے اس طرح سے ایبریویشن ایک کارنر پہ لکھ دی اور پھر آپ نے اس طرح سے الحمدللہ آیات کو انالیسس کر دیا، ٹھیک ہے؟ سیم اسی طرح میں آپ کو کچھ حروف مشبہ بالفعل یا جو آپ نے پڑھے نا آپ کو قرآن کی آیات دے دوں گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان کے بعد اللہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کیوں آیا ہے؟ انا کی وجہ سے، تو آپ کہیں گے یہ انا ہے، اللہ انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے؟ غفور الرحیم اس کی خبر آ رہی ہے، that's it، آپ کو انالیسس کرنا، ان حروف مشبہ بالفعل، ورڈ اللہ جسے کہا جائے انا کا اسم، آپ یہ نہیں لکھیں گے مبتدا، اب آپ لکھیں گے انا کا اسم، اور پھر آپ کہیں گے غفور اس کی خبر ہے، اور پھر غفور الرحیم اس کو خبر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سمجھ آ رہا ہے یہ پیٹرن آپ کو؟ بس اسی طرح کا آگے پیچھے پیٹرن ہوگا، سسٹر سمجھ آ رہا ہے کہ جو ٹیسٹ کا پیٹرن ہے؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو مشکل لگا آپ کو یہ پیٹرن؟ بس گردانی ہے، کچھ آپ کی سلیکشنز ہیں، کچھ آپ کی آیات ہیں، تو ٹھیک ہے نا؟ مشکل تو نہیں لگ رہا، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بس یہ ٹیسٹ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں دیکھے گا، صرف اللہ تعالیٰ مطلب میں تو صرف اس لیے ٹیسٹ لیتی ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کا تعلیم القرآن کا بھی ایک کوارٹر کا ٹیسٹ لیتی ہوں، وہ صرف اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا، مجھے تو بس یہ کہ اللہ کا پیغام جو سیکھا آپ کو سکھا دینا، لیکن یہ کہ الحمدللہ تو انشاءاللہ، لیکن یہ کہ آپ کے لیے آسانی کتنی ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ آتا ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے اس کو اپنے اندر اللہ کی رحمت سے اتار کے آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کی زندگی بدلتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ چلیے افعال کو تھوڑا سا آج پڑھ لیتے ہیں، ساری چیزیں میں اتنی دفعہ ریوائز کر چکی ہوں، میں نے آپ کو پیٹرن بھی بتا دیا ہے، اب آپ نے الحمدللہ بس اسی طرح سے سوچ کے سوال کو پڑھ کے اٹیمپٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العظیم، اللہ تعالیٰ آسان
اتر دے گا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ فعل ماضی کو دیکھیں گے. الحمدللہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں لیکن تھوڑا سا غور کریں گے. مادہ اور وزن. ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے؟ وہ بنیادی حروف ہیں جن کو ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں. مادہ روٹ ورڈ. ٹھیک ہے. یعنی ان روٹ ورڈ کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو ملایا جاتا ہے اور جب ملائے جاتے ہیں تو الفاظ فارم ہو جاتے ہیں. تو عربی زبان میں 95% جو ورڈز ہیں وہ 3 لیٹر پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا قرآن مجید میں زیادہ تر آپ کو 3 حرفی لیٹرز ملیں گے. یعنی جو آپ کو فعلا، جلسا، کتبا، قتلا، نصرا، اسی طرح کوئی بھی آپ لے لیجیے، ظہرا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو 3 کم ہی ہوتا ہے. انزلہ. ٹھیک ہے. جسے کہا جائے علم، یعلم، تعلیم، یہ آپ کو کم نظر آئے گا. تو 95% آپ کو عربی زبان میں جسے کہا جائے آپ کو 3 حرفی لیٹرز ملیں گے. ٹھیک ہے. کاف، تا، با، کتبا. آپ نے اب کاف جو ہے یاد رکھیے ہم نے ایک اسٹینڈرڈ مادہ لے لیا ہے. اب وہ ہے فا عین لام. کوئی بھی روٹ ورڈ میں آپ کو دے دوں، میں کہوں عین لام میم، آپ اس کو رکھ دیجئے. آپ اس کو فعلا کے وزن پہ رکھیے. یہ فعلا ایک ہمارے پاس ڈائی ہے، ایک سانچہ ہے جس پر رکھ کر آپ مختلف الفاظ کو فارم کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کو اس میں ڈھالتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب میں نے آپ سے کہا کاف جو ہے وہ فا کلمہ ہے، تا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، با جو ہے وہ لام کلمہ ہے. کتبا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں فاعلہ کے وزن پر آ گیا نا. تو فاعلہ ایک سانچہ ہے، ایک ڈائی ہے. اس پر آپ مختلف مادے یعنی روٹ ورڈ کو رکھتے ہیں اور مختلف قسم کے الفاظ یا سانچے بناتے جاتے ہیں، مختلف قسم کے الفاظ جسے کہا جائے ڈھالتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس مختلف وزن ہے. جیسے دیکھیں فعیلا، فعیلا، افعال، تفعیل. اب میں آپ کو مادہ دیتی ہوں عین لام میم. آپ اس میں یہ سارے آپ کو جو ڈفرنٹ سانچے دیے جا رہے ہیں اس پر آپ عین لام میم کو رکھیں. تو فاعلہ سے علیمہ، فاعلہ سے علیمہ، افعال سے اعلام، تفعیل سے تعلیم. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو سب کے اندر عین لام میم، عین لام میم، عین لام میم، عین لام میم روٹ ورڈ ہے. تو ہمارے پاس جو ایک اسٹینڈرڈ ہے فعلا، اور فعلا پہ کوئی بھی وزن، کوئی بھی سانچہ، کوئی بھی جسے کہا جائے ہمارے پاس ڈائی ہو، ہم اس میں مختلف روٹ ورڈ کو رکھ کے ہم اس ڈائی کے مطابق اس الفاظ کو جسے کہا جائے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سمپل سے الفاظ میں جو میں نے آپ کو بات سمجھائی. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیا جا رہا ہے، غور سے دیکھیے، علم، معلوم، عالم، تعلیم، علامت، معلم، اعلام، علوم. یہ مختلف وزن ہے نا. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ سب کے اندر یہ جتنے بھی وزن ہے نا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو سب کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ عین لام میم، عین لام میم. اب اس عین لام میم سے آپ نے کتنے سارے الفاظ بنا لیے ہے نا، کتنے سارے الفاظ بنا لیے. اور یہ جو علم کہلاتا ہے نا کہ آپ جو اس میں اس انداز سے الفاظ بناتے جاتے ایک کے بعد ایک، آپ یہ دیکھتے رہے نا کہ ایک کے بعد الحمدللہ آپ ایک ایک الفاظ بناتے جاتے، یہ علم الصرف ہے، یہی کہلاتا ہے علم الصرف. ٹھیک ہے نا. کہ آپ ایک الفاظ سے جیسے کہا جائے مختلف الفاظ بناتے جاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ علم الصرف کہلاتا ہے. جی بس اسی سلائڈ کو رکھے گا. ہاں شاباش. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک الفاظ سے مختلف الفاظ بنانا، علم سے معلوم، عالم، تعلیم، علامت، یہ علم الصرف ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اسی بس ایک اسٹینڈرڈ ڈائی ہے جو کہ فعلا کے وزن پر ہے، اس سے آپ کو مختلف روٹ ورڈ دیے جاتے ہیں. آپ کو کتبہ لکھ لیجئے یا جلسہ کر لیجئے یا جسے کہا جائے طلبہ کر لیجئے، قبیلہ کر لیجئے، کوئی بھی نصرہ کر لیجئے. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ اس سے مختلف جسے کہا جائے بنا لیں گے. اب اگر آپ دیکھیے قبلۃ، قبول، قابل، مقبول، استقبال، مقابلۃ، سب کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے؟
قاف با لام اس دا روٹ ورڈ ہے. اب باقی جو ایکسٹرا لیٹرز ہیں وہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. تو اصل بات یہ کہ اس روٹ ورڈ سے ہم نے کتنے سارے سانچے کتنے سارے وزن بنا لیے نا. تو یہ جو ایک روٹ ورڈ سے مختلف طرح کے وزن بنانا، مختلف طرح کے سانچے بنانا، مختلف طرح کے الفاظ بنانا، یہ علم الصرف کہلاتا ہے. اس سے پہلے آپ علم النحو کو دیکھ چکے ہیں، جو کہ آپ نے اسماء کو دیکھا تھا کہ آپ جسے کاجر علم النحو کے اندر پڑھتے تھے کہ آخری جو لیٹر ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کی کیفیت کو بتاتے تھے کہ وہ کیا بن رہا ہے کلام کے اندر نا. الحمدللہ. اور اس میں آپ ایک ہی الفاظ سے مختلف الفاظ بناتے جاتے ہیں، ایک روٹ لیٹر سے مختلف قسم کے، اور پھر الحمدللہ اس علم کو جاننے کا نام علم الصرف ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے کاف تا با روٹ ورڈ ہے. اب آپ اس سے کتابن بنا لیں، کاتبن بنا لیں، مکتوبن بنا لیں، کتابتن بنا لیں، مکتبن بنا لیں، مکتبتن بنا لیں، کتبتن بنا لیں. سیم اسی طرح قادرن، قاف دال را، تقدیر، مقدور، قدرت، قدیر، مقدار، مقتدر. تو یہ سارے الحمدللہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ ان سب کے اندر جو ایک کامن چیز ہے قاف با لام عین لام میم کاف تا با قاف دار، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ ہے. اب وزن ہمارے پاس اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ فا عین لام. ٹھیک ہے. فا عین لام، فا عین لام، فاعل، فاعل، مفعول. اب آپ کو مختلف روٹ ورڈ دے دیے جائے، جیسے میں کہتی ہوں عین لام میم کو آپ انہی تینوں اسٹینڈرڈ پہ رکھیں، قاف با لام کو رکھیں، دا را با کو رکھیں، کاف تا با کو رکھیں. اب آرام سے بناتے جائیں گے. ٹھیک ہے. عین لام میم سے عالم معلوم، قاف با لا سے قابل مقبول، ضاد را با سے ضارب مضروب، کاف تا با سے کاتب مکتوب، قاف دال را سے قادر مقدور. ہے نا؟ کوئی مشکل ہے؟ سارے اسم فاعل کا وزن اور اسم مفعول کا وزن ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں نا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مختلف جسے کہا جائے روٹ ورڈ سے ہم نے کیسے ڈفرینٹ سانچے بنا لی، لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے وہ فا عین لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے. اس پر اس کے مختلف سانچے بنا کے ہم الحمدللہ مختلف روٹ ورڈ کو اسی سانچوں میں ڈال کے مختلف الفاظ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھیے مادے سے وزن کے مطابق الفاظ بنائیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ابھی میں سسٹر سے کہوں گی اس کو کاپی پیسٹ کر کے گروپ میں ڈال دیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، فاعلو، فاعلتم، فاعلتن. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیم شریبو. ٹھیک ہے. شربتم، شربنا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو ویسے ہی بنانا ہے. ٹھیک ہے. فعلتا، فتحا، آپ نے اس کو اسی اس پہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈال لیں گے نا، آپ کے پاس اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے فاعلو، فعلتا، فعلنا. ٹھیک ہے. فعل، فعلت. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے شین را با کو روٹ کو اس ڈاٹ کے اندر اسی وزن پہ لے کر آ جانا ہے. کہ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ بنا پا رہے ہیں کہ نہیں. اس ڈائی کے مطابق آپ نے شین را با کو ڈال کے ایک نیا الفاظ بنایا کہ نہیں بنایا، فاتحہ کو ڈالا کہ نہیں ڈالا، ذو لام میم کو ڈالا کہ نہیں ڈالا، کفارا کو نہیں ڈالا کہ نہیں ڈالا، فعلت، کفرت. کیا مشکل ہے؟ آپ تو کر چکے ہیں یہ سب نا. فاسقا، فسقا. ٹھیک ہے. فسقو، فعلو. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو یہ آپ کر لیں گے نا انشاءاللہ. ہوم ورک مشکل تو نہیں ہے؟ جی بتائیے. سمجھ آ رہا ہے اتنا جتنا ابھی سمجھایا؟ آ رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. چلیے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اب آگے دیکھیں انشاءاللہ تھوڑا سا انشاءاللہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مبتدا، خبر اور متعلق خبر. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے جو کمپوننٹ ہیں وہ دو ہیں. ٹھیک ہے. ایک مبتدا اور ایک خبر. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ متعلق خبر بھی ہوتا ہے نا، یعنی اس خبر کی مزید وضاحت بھی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیے زید جالس، زید بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. الولدانی قائمون،
قائمانی، دونوں جو لڑکے ہیں قائمانی دونوں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ تو ٹھیک ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا خبر سے بات مکمل ہو گئی، لیکن آگے جو وضاحت ہے المعلمون کتبوا علی الاوراق، تو المعلمون معلم کون ہوتے ہیں؟ ٹیچرز ہوتے ہیں، کتبوا لکھ رہے ہیں علی الاوراق اپنی اوراق، تو کہنے کا مقصد ہے صرف کتبوا جسے کہا جائے لکھا، یا آپ کہتے ہیں کتبوا انہوں نے لکھا یا ٹیچر نے لکھا علی الاوراق اپنے پیجز یا اپنے، تو بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، تو متعلق خبر آ گیا مزید اس کی وضاحت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس طرح جملہ اسمیہ کے کمپوننٹ ہوتے ہیں پریڈیکیٹ اور جسے کہا جائے اس کی جو نیوز ہے خبر ہے، تو سیم اسی طرح جملہ اسم فعلیہ کے بھی پارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 فعل ہوتا ہے جو ایک کمبینیشن ہوتی ہے، سب سے پہلے فعل آتا ہے، اور پھر کیا آتا ہے فاعل، اور اس کے بعد کیا آتا ہے مفعول، اور پھر متعلق فعل، ٹھیک ہے۔ تو آپ جس طرح آپ جملہ اسمیہ کے کمپوننٹ ہیں 3، کیسے جملہ اسمیہ کے مبتدا خبر اور متعلق خبر، سیم اسی طرح جملہ فعلیہ کے کمپوننٹ ہیں فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے فعل سب سے جو کمبینیشن جیسے جو اسٹارٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول، پھر متعلق مفعول، ٹھیک ہے۔ لیکن ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا عموماً تو مبتدا پہلے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی خبر جار مجرور پہلے آ جاتی ہے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، سیم وہی ہے ٹھیک ہے۔ پہلے فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل کے بعد مفعول آ جاتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے، لیکن عموماً جو ایک ترتیب ہے، جو ایک جسے کہا جائے ایک اس کی کمپوننٹ، اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ جلسہ حامد، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کل فاعل مرفوع، فاعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے مرفوع ہوگا، حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو ایک جسے کہا جائے شارٹ فارم میں صرف لکھی ہوئی ملیں گی، لیکن میں جو آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں وہ آپ کو زیادہ ایکسپلین کر رہی ہوتی ہوں، جو کہ آپ کو اس میں مختصر انداز میں صرف آپ کو کی پوائنٹ کی شکل میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جلسہ فعل ہے، حامدن اس کا فاعل ہے، کیوں؟ کیونکہ فکل فاعل مرفوع، ہر فاعل جسے کہا جائے حالت رفع میں ہوتا ہے۔ حامد جلسہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جلسہ بیٹھا، کون بیٹھا؟ حامد بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس پہ مفعول کوئی نہیں ہے، اور اگر آگے بتا دیا علل کرسی، کرسی پر بیٹھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مفعول علل کرسی، کیوں؟ کیونکہ مفعول کل مفعول منصوب، یہ منصوب تو نہیں ہے علل کرسی، علل کرسی یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے، تو ہم اس کو کہیں گے متعلق خبر، متعلق فعل، متعلق فعل، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ متعلق فعل انشاءاللہ۔ اسی طرح دیکھیے دخل المدرسون فی المدرسۃ، اب آپ کو پتہ ہے دخل فعل ہے، المدرسون اس کا فاعل ہے، المدرسون، المدرسین، المدرسین، ہے نا، المدرس، المدرسہ، المدرسی، المدرسانی، سینی، سینی، المدرسون، المدرسین، مدرسین، یہ جمع ہے، اور جمع کا اعراب حرکت سے نہیں آتا، حرف سے آتا ہے، اون، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کہا داخل ہوئے کون؟ مدرس ٹیچر، کہاں داخل ہوئے؟ فی المدرسہ تھی، مدرسے میں، الحمدللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ متعلق فعل۔ اکل الوالدانی دجاجن فی المطعم، اکلا کھایا، الولد، الولدانی، ولدانی دو ولد کہتے ہیں نا بچے کو، دو بچوں نے، دجاجن مرغے کو کہا جاتا ہے، فی المطعم کھانے میں، یعنی متم کہتے ہیں کھانے میں نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اکلا کو دیکھیں گے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے فعل ہے، الولدانی دینی، دینی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت، تو آپ نے کہا یہ اس کا فاعل ہے، دجاجن، دجاجن، یہ آپ دیکھیں نصبی حالت میں آ گیا نا، نصبی حالت میں آ گیا، تو آپ کہیں گے یہ اس کا مفعول ہے، فی المطعم کھانے میں، کھانے میں۔ اسی طرح دیکھیں قرأ، یہ اس کا فعل ہے، الطلاب، قرأ الطلاب، 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 الطلابی، تو پڑھا کس نے؟ طالب علموں نے، القرآن، قرآن کو، قرآن کی حالت دیکھیے نصبی حالت ہے، فی المدرستی، مدرسے میں، مدرسے میں، اسکول میں، جو بھی کہہ لیجیے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی الحمدللہ کہ
آپ جب اس کی کمپوننٹ کو دیکھیں گے، اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں گے جملہ فعلیہ کی، تو اس کی 4 ہے: فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل. ٹھیک ہے، سب سے پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول اور پھر متعلق فعل. یاد رکھیے فعل آپ آرام سے پہچان جائیں گے، جلسہ، کتبہ، دخلا، نصرہ، طلبہ، جو بھی. فاعل کل فاعل مرفوع، مفعول کل مفعول منصوب، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ متعلق فعل. ٹھیک ہے، الحمدللہ. بس اتنی سی بات. چلیے انشاءاللہ قرآن کی آیات کو اگر ٹائم ہے تو ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میں جلدی سے کھول لوں. جی الحمدللہ. چلیے سورۃ اللہب کو دیکھیے. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. تبت فعل ماضی. ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے، تبا یا تب یا تبو آتا ہے، یہ مصدر ہے. تبن و تبابن اس کا مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا، مسلسل بدی میں مبتلا رہنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے. برباد ہونا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے. ٹوٹ جانا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، یہاں پہ میننگ ہے ٹوٹ گئے. یدا ابی لہب، یہ یدا کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یدانی تھا. اضافت کی وجہ سے تسنیہ کا جو نون ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا دونوں ہاتھ. ابھی دونوں ہاتھ. یدن تھا، یدن اس کا واحد ہے، یدانی اس کی تسنیہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ابھی یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. وہوا یہ مضاف بھی بنے گا. اور لہبن کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ مضاف الیہ. آپ اس کی جری حالت دیکھ کے پہچانیں گے. اور پھر کیا آ رہا ہے؟ وَتَب. واؤ کس چیز کا ہے؟ عطف کا ہے. تب اگین آ گیا تبا یا تبو. ٹھیک ہے، تبن و تبابن اس کا مصدر آتا ہے. مسلسل ہلاک ہونے کے میننگ میں آتا ہے. ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو دوبارہ تب کا ورڈ آ رہا ہے یہ ہلاک ہونے کے میننگ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مسلسل بدی میں مبتلا رہنا. ما اغنا، ما جو ہے نافیہ ہے. ما سوالیہ بھی آ رہا ہے، استفہامیہ بھی آتا ہے نا. مسمو کا کیا نام ہے تیرا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ما کیا ہے؟ نافیہ نہیں کا میننگ. اغنا، اغنا یغنی. ٹھیک ہے، اغنا ان اس کا مصدر ہے. کام آنا، وہ کام آیا، نہ کام آیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. ابھی آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. عنہ، عن اور ہو یہ آپ کو آرام سے پہچان سکتی ہیں کون سی ضمیر ہے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن. آپ فوراً کہیں گے ہو ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ پہ جا رہا ہے. ضمیر متصل ہے لیکن مجرور باہر فجر، مجرور باہر فجر. ٹھیک ہے، انہو. ٹھیک ہے نا، ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے. مالہ، مالہ آپ کو پتہ ہے مال کیا ہے؟ مالو مضاف، ہو مضاف الیہ. کوئی مشکل ہے؟ مالو اور ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مال اس کا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. وما اگین، وما ما اگین آ گیا. اچھا واؤ اگین عطف کا ہے. ٹھیک ہے، اور ما جو ہے موصولہ ہے، جو کا میننگ. ٹھیک ہے، اس کے کام نہ آئے، وہ جو اس کے کام نہ آیا. ٹھیک ہے، کسب فعل ماضی ہے. فعل ماضی کسبا یکسبو مصدر کسبن آتا ہے، کمانا، حاصل کرنا. کام نہ آنا مراد ہے کہ اس کے کام نہ آیا، کام نہ جو اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دیکھیے سایسلا، سین جو ہے وہ یاد رکھیے. جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سین صوفہ پہلے لگ جاتے ہیں تو میننگ جو ہے مستقبل میں چلا جاتا ہے. فعل مضارع کو مستقبل کے میننگ میں خاص کر دیتا ہے. ان قریب. یسلا، یسلا، یسلا کیا ہے؟ مضارع واحد مذکر غائب. صالیہ، یسلا، سلیون اس کا مصدر آتا ہے داخل ہونا، وہ داخل ہوگا. ٹھیک ہے، نارن ذات لہب، ان قریب وہ آگ میں. نارن کہتے ہیں نا ذات لہب، نارن آگ میں. یہ اس کا مفعول آ گیا، وہ داخل ہوگا. کس میں؟ کس میں؟ نارن آگ میں اس کا مفعول ہے. اور سین یعنی اس کا جو فاعل ہے ضمیر کی شکل میں، نارن مفعول ہے. ذات لہب یہ مضاف الیہ جیسا آپ نے کیا ہے نا. الحمدللہ.
مراد ہے کہ آگ شعلے، جو آگ کا شعلہ آگ والی میں، آگ میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ۔ وامرأتہ، وامرأتہ واو اگین آپ کا عطف کا، امرأتہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، ہو مضاف الیہ، اس کی بیوی، اور اس کی بیوی، ٹھیک ہے، نساء ان کی جمع، نساء اس کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہو جو ضمیر ہے واحد مذکر کی ہے۔ ہم ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ابو لہب کی طرف جا رہی ہے، اس کی بیوی۔ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، ہما کیا ہے؟ مضاف الیہ، ہما مضاف الیہ، اور حمل اس کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور یہاں پہ یہ مونس ہے نا، الحمدللہ، مونس ہے، واحد مونس ہے، الحد یعنی اٹھانے والی، حمل بھی اسی سے ہے نا، حمل کہتے ہیں نا، حمل وہ بھی اسی سے ہے۔ الحطب مضاف الیہ، لکڑی کے لیے آتا ہے، ایندھن اٹھانے والی، جس کے ذریعے سے ایندھن کو مطلب جلایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، حطبی ہے نا، یاد رکھیے اس سے پہلے پھر مضاف ہے، اور مضاف جو ہے وہ حالت رفع نصب جر تینوں میں ہو سکتا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیے، فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا، فی کیا ہے؟ جار ہے نا، جی یہ اس کا اسم مجرور ہے، جیدی، اور پھر وہ مضاف بھی ہے، اور آگے ہاں مضاف الیہ، اس کی گردن میں، اس کی گردن میں، اس کی گردن میں، ہاں۔ اب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، جیدی ہاں، ہاں، ہاں کی ضمیر کیا ہے؟ ہما ہم، ہاں ہما ہننا، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی جو ہے یہ اسم ہے، تو اس سے پہل اس کے بعد یہ ضمیر آ رہی ہے تو اٹیچ ہے، کیونکہ ہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو آپ کہیں گے یہ ضمیر متصل ہے لیکن مجرور بالاضافت ہے، ٹھیک ہے، حبل من مسد، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو جید کی جو جمع آتی ہے نا، جیود آتی ہے اور اجیاد بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہ جو ہاں جو ہے نا، یہ ضمیر جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ مونس ہے نا، کیونکہ کس کی گردن میں، یعنی مراد ہے اس عورت کی گردن، اسی لیے ہوں نہیں آ رہا، اس کی گردن میں، ٹھیک ہے، مراد ہے اس عورت کی گردن میں، ہاں کی ضمیر کا جو مرجع ہے، جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہے، وہ امرأتن کی طرف، ٹھیک ہے، عورت کی طرف لوٹ رہی ہے، حبل رسی، رسی، حبل رسی، ٹھیک ہے، مم مسد، یقین آپ کا جال مجرور آ گیا، جال مجرور آ گیا نا، کہ آپ کو پتہ ہے بٹی ہوئی، یعنی مونچھ کی طرح ہوتی ہے نا، جیسے مونچھ کی رسی ہوتی ہے، اس طرح کے لیے آتا ہے۔ تو اینی آپ جزاک اللہ خیر، چلیے انشاءاللہ میں نے آپ کو ساتھ یہ کر لیا ہے۔ اب اس کو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں، حبل کا ورڈ آ گیا، اب یہ رسی ہے، اس سے میں آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو پتہ ہے تنوین موجود ہے، آپ فوراً کہیں گے یہ اس سے آ گیا نا، تو اس طرح سے آپ اس کو آسانی سے انالیسس کر سکیں گے۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، اللهم آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ٹیسٹ آسان کر دے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔